جی ندا خان صاحبہ تلاوت کرو. السلام علیکم پیارے حضور. سلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. بس اچھا. امت الباقی مرزا ترجمہ. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. جن آیات کی تلاوت کی گئی ان کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ پیش خدمت ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں. میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. یا پھر وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارے اور تکلیف دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کے وارث بناتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت کم ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو. اور تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت کرنے سے اپنی تئیں بالا سمجھتے ہیں ضرور جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. جی ختیجہ مسعود. السلام علیکم پیارے حضور. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سائرہ وحید. السلام علیکم پیارے حضور. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بڑا حیا والا، بڑا کریم اور سخی ہے. جب بندہ اس کے حضور اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتا ہے تو وہ ان کو خالی اور ناکام واپس کرنے سے شرماتا ہے، یعنی صدق دل سے مانگی ہوئی دعا کو وہ رد نہیں کرتا بلکہ قبول فرماتا ہے. منال نسیم. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام. سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام قبولیت دعا کے متعلق فرماتے ہیں، یاد رکھو کوئی آدمی کبھی دعا سے فیض نہیں اٹھا سکتا جب تک وہ صبر میں حد نہ کر دے اور استقلال کے ساتھ دعاؤں میں نہ لگا رہے. اللہ تعالیٰ پر کبھی بدظنی اور بدگمانی نہ کرے، اس کو تمام قدرت اور ارادوں کا مالک تصور کرے، یقین کرے، پھر صبر کے ساتھ دعاؤں میں لگا رہے. وہ وقت آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سن لے گا اور اسے جواب دے گا. جو لوگ اس نسخے کو استعمال کرتے ہیں وہ کبھی بد نصیب اور محروم نہیں ہو سکتے، بلکہ یقیناً وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام مزید فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول دعا میں ہمارے اندیشے اور خواہش کے تابع نہیں ہوتا ہے. دیکھو بچے کس قدر اپنی ماں کو پیارے ہوتے ہیں اور وہ چاہتی ہے کہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، لیکن اگر بچے بہودہ طور پر اصرار کریں اور رو کر تیز چاقو یا آگ کا روشن اور چمکتا ہوا انگارہ مانگیں تو کیا ماں باوجود سچی محبت اور حقیقی دل سوزی کے کبھی گوارا کرے گی کہ اس کا بچہ آگ کا انگارہ لے کر ہاتھ جلا لے یا چاقو کی تیز دھار پر ہاتھ مار کر ہاتھ کاٹ لے؟ ہرگز نہیں. اسی اصول سے اجابت دعا کا اصول سمجھ سکتے ہیں. حضور فرماتے ہیں میں خود اس امر میں ایک تجربہ رکھتا ہوں کہ جب دعا میں کوئی جزو مضر ہوتا ہے تو وہ دعا ہرگز قبول نہیں ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم انک حمید مجید. اچھا جی، بشرا گیسلر صاحبہ نظم. السلام علیکم پیارے حضور. ہمارا فرض ہے کرنا دعا کا، ہمارا فرض ہے کرنا دعا کا، پھر آگے چاہے وہ مانے نہ مانے. اگر مانے کرم اس کا ہے ورنہ وہ جانے اور اس کا کام جانے. نہیں محروم اس درگاہ سے کوئی کہ بخشش کے ہزاروں ہیں بہانے. دعا کرنا ہے خون
دیتی ہے دعائیں اگر لگ جائیں پے در پہ نشانے ہمارا فرض ہے ہمارا فرض ہے کرنا دعا کا پھر آگے چاہے وہ مانے نہ مانے. اچھا ملیحہ عطیات الکریم ہبت نور دانیہ احمد چٹھا اچھا آگے کہیں خنسا نوید کون ہے ساری ہیں؟ السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. قبولیت دعا کی شرائط. اطاعت. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر کسی احمدی کو منصب خلافت کا احترام نہیں ہے، اس سے سچا پیار نہیں ہے، اس سے عشق اور وارفتگی کا تعلق نہیں ہے، اور صرف اپنی ضرورت کے وقت وہ دعا کے لیے حاضر ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی. یعنی خلیفہ وقت کی دعائیں اس کے لیے قبول نہیں کی جائیں گی، اسی کے لیے قبول کی جائیں گی جو خاص اخلاص کے ساتھ دعا کے لیے لکھتا ہے اور اس کا عمل ثابت کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے اس عہد پر قائم ہے کہ جو نیک کام آپ مجھے فرمائیں گے ان میں آپ کی اطاعت کروں گا. ایسے متی بندوں کے لیے تو بعض دفعہ ہم نے یہ نظارے دیکھے، ایک دفعہ نہیں بسا اوقات یہ نظارے دیکھے کہ وہاں پہنچی بھی نہیں دعا پھر بھی قبول ہو گئی. ابھی لکھی جا رہی تھی دعا تو اللہ اس پر پیار کی نظر ڈال رہا تھا اور وہ دعا قبول ہو رہی تھی. بعض دفعہ دعا بنی بھی نہیں تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. اس لیے یہ ایسا ایک بنیادی اصول ہے جس کو ہمیشہ ہر احمدی کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سچے دل اور پیار سے بھیجتا ہے اور وفا کا تعلق ہے اپنے محبوب آقا سے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری دعائیں ہمیشہ کے لیے ایسے امتیوں کے لیے سنی جائیں گی. اور اگر وہ خلافت سے ایسا تعلق رکھتا ہے اور پوری وفاداری کے ساتھ اپنے عہد کو نبھاتا ہے اور اطاعت کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے بھی دعائیں سنی جائیں گی، بلکہ انکہیں دعائیں بھی سنی جائیں گی. اس کے دل کی کیفیت ہی دعا بن جایا کرے گی. ترانہ کس نے پڑھنا ہے؟ عطیہ، نائمہ، دانیہ، نائلہ، ماریہ. ہاں مضمون؟ اچھا مضمون رہتا ہے. اچھا پڑھو. اچھا ایک نے پڑھا ہے مضمون، ٹھیک ہے پڑھو. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. ٹھہرو. یہ مضمون ہے، جو مضمون کا حصہ رہتا ہے وہ پہلے پڑھو مضمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقوق العباد. حضرت مصلح موعود رضی تعالیٰ عنہ قبولیت دعا کا ایک اہم راز یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر
اگر کوئی احسان، مروت اور رحم کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم کرتا ہے۔ تو دعاؤں کی قبولیت کا ایک طریق یہ بھی ہے، دعا کرنے سے پہلے کوئی ایسا شخص تلاش کرنا چاہیے جو کسی مصیبت اور تکلیف میں ہو، خواہ وہ تکلیف جانی ہو یا مالی، عزت کی ہو یا آبرو کی، کسی قسم کی ہو۔ تم کوشش کرو کہ دور ہو جائے۔ آگے دور ہو یا نہ ہو، تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو۔ تم اپنی ہمت اور کوشش کے مطابق زور لگا دو۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ کے حضور جاؤ اور جا کر اپنے مدعا کے لیے دعا کرو۔ اس طریقے کی دعا بہت حد تک قبول ہو جائے گی۔ تم خدا تعالیٰ کی کسی بندے کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے جس قدر توجہ کرو گے، خدا تعالیٰ تمہاری تکلیف دور کرنے کے لیے اس سے بہت زیادہ توجہ فرمائے گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ خطبہ جمعہ 12 اگست 1994 میں بیان فرماتے ہیں، امر واقعہ یہ ہے کہ جو لوگ خدا کے بندوں کی مدد میں رہتے ہیں، دعا نہ بھی کریں تو اللہ ان کی مدد کرتا رہتا ہے، اور جو اپنے بھائیوں، اپنے قریبیوں کے حال سے غافل رہیں، خواہ ان کا مالی نقصان نہ بھی کریں، بددیانتی سے نہ بھی پیش آئیں، لیکن ان کے غم محض اپنی ذات کے لیے ہوں، اپنے عزیزوں کے لیے نہ ہوں، اپنے گرد و پیش کے لیے نہ ہوں، ان کی دعائیں بھی اسی حد تک کمزور ہو جاتی ہیں۔ بس دعاؤں کی قبولیت کا گہرا راز اس مضمون میں ہے کہ جو بندوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے رحم کا سلوک نہیں فرماتا اور اس کی دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ جزاکم اللہ۔ آگے کون ہے؟ عطیت الکریم، ہبت النور۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہارت اور پاکیزگی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دعا کی قبولیت کے لیے یہ بھی یاد رکھو کہ دعا کرنے سے پہلے اپنے کپڑوں اور بدن کو صاف کرو۔ گو ہر ایک دعا کرنے والا نہیں سمجھتا اور نہ محسوس کرتا ہے، مگر جو محسوس کرتے یا کر سکتے ہیں ان کا تجربہ ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو اسے خدا تعالیٰ کا ایک قرب حاصل ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کے حضور کھنچی جاتی ہے۔ چونکہ روح کی صفائی جسم کی صفائی سے تعلق رکھتی ہے اور روح کی ناپاکی جسم کی ناپاکی سے، اس لیے اگر جسم ناپاک ہو تو روح پر بھی اس کا ناپاک ہی اثر پڑتا ہے، اور اگر جسم پاک ہو تو روح پر بھی اس کا پاک ہی اثر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے تمام عبادتوں کے لیے صفائی کی شرط ضروری قرار دی ہے۔ صوفیہ نے دعائیں کرنے کا لباس الگ بنا رکھا ہوتا ہے جسے خوب صاف ستھرا رکھتے اور خوشبوئیں لگاتے ہیں۔ تو دعا کے قبول ہونے کا یہ بھی ایک طریق ہے کہ دعا کرنے سے پہلے انسان اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا کر لے، اس طرح دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اچھا، اگلی کون ہے؟ دانیہ احمد۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر اور استغفار۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر نظر رکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، نماز کے ادا کرنے، بات چیت کرنے، غرض یہ کہ ہر ایک کے یاد رکھو کہ اور تباہی کی ڈھارس یہی دعا ہے۔ دعا کے ساتھ خدا تعالیٰ نے صبر کی بھی تعلیم دی ہے، کیونکہ بعض اوقات مصلحت الہی سے جب دعا کی قبولیت میں دیر ہوتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ پر سوء ظن کرنے لگتا ہے اور نفس دعا کی نسبت اسے شکوک اور شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے استقلال اور جناب الہی پر حسن ظن رکھیں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں، لو
پاک لوگوں کی صحبت میں رہو، اپنی اصلاح کی فکر پر خدا رحم کرتا ہے اور دعا کو قبول کرتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ اگلی السلام علیکم پیارے حضور۔ اچھا، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایادہ اللہ تعالی بنصر العزیز اپنے خطبہ جمعہ 23 مئی 2014 میں دعاؤں اور صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہر مرتبہ جب ہم ابتلا اور امتحانوں کے دور سے گزرتے ہوئے اللہ کے آگے جھکتے ہوئے اس کی مدد مانگتے ہیں تو ترقی کے نئے سے نئے راستے ہمارے سامنے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ دنیا والوں کے مظالم اور تنگیاں وارد کرنے اور جان، مال، وقت اور عزت کی قربانی کے مقابلے پر صبر دکھانا اور خدا تعالیٰ کے آگے جھکنے کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے انعامات کے ملنے اور فتح نصیب ہونے کے الہی وعدے ہیں، جن کے حصول کا بہترین نسخہ دعا ہے۔ اگر ہر احمدی خدا تعالیٰ پر انحصار کی حقیقت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو جہاں جہاں بھی احمدیوں پر تنگیاں وارد کی جا رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دعاؤں سے ہی ہوا میں اڑ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حضور عاجزانہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں محض اپنے فضل سے شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ اچھا جی، اب ترانہ پڑھ لو تم لوگ، ہو گیا نا پورا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ وقف نو کا قافلہ ہے نیکیوں کا سلسلہ، یہ وقف نو کا قافلہ ہے نیکیوں کا سلسلہ، ایک خواب کی تعبیر ہے، ایک عزم کی تصویر ہے، چاہت کی جو تحریر ہے، دنیا کی یہ تقدیر ہے، یہ وقف نو کا قافلہ ہے نیکیوں کا سلسلہ، یہ وقف نو کا قافلہ ہے نیکیوں کا سلسلہ، قدرت کا کیا انداز ہے ابلیسیت کے دور میں، رحمت کی یہ آواز ہے، برکات کا آغاز ہے، یہ وقف نو کا قافلہ ہے نیکیوں کا سلسلہ، یہ وقف نو کا قافلہ ہے نیکیوں کا سلسلہ، ہر ایک دل ہے شادماں، ہے عزم نو سدا جواں، ہر ایک دل ہے شادماں، ہے عزم نو سدا جواں، یہ وقف نو کا قافلہ ہے نیکیوں کا سلسلہ، یہ وقف نو کا قافلہ ہے نیکیوں کا سلسلہ، یہ وقف نو کا قافلہ ہے نیکیوں کا سلسلہ، نیکیوں کا سلسلہ۔ اچھا، پھر یہ کتنی عمر کی لڑکیاں ہیں؟ 16 سال تک؟
12 سے 15 اور 16 کی کتنی ہیں لڑکیاں یہاں بیٹھی ہیں؟ 15 اینڈ ابو. 15 سے اوپر پھر 12 سے 15 تو نہ ہوئی. اچھا ابھی یہ کون سی سب گمنازی میں جا رہی ہیں؟ آخری گمنازیم کلاس کی کون سی ہیں؟ اچھا 1-2 بس. اچھا ٹھیک ہے. پھر کیا فرماتے ہو؟ السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرا نام ہانیہ ظفر ہے اور حضور سب سے پہلے آپ کو اور پیاری آپا جان کو مبارک ہو کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوتے سے نوازا ہے. حضور میرا جی سوال کرو. جی حضور میرا سوال یہ ہے کہ جو آئینے میں دیکھنے والی دعا ہے کہ اس میں ہے کہ ہمارے خوبصورت چہرے کے ساتھ ہمارے اخلاق بھی خوبصورت بنا دے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کچھ ہوتے ہیں جن کو اپنا چہرہ خوبصورت نہیں لگتا، ان کے لیے یہ وہاں پر کیسے جیسا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر کر لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس سے زیادہ برا نہیں بنایا. ایک دفعہ بازار میں ایک شخص کھڑا تھا اور اس کا چہرہ اسی طرح بہت زیادہ ایسی حالت تھی جس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے، خوبصورتی نہیں تھی اس کے چہرے پہ. اس کو خود بھی احساس تھا. وسلم گئے پیچھے سے اور اس کو گلے میں اس کے پیچھے سے پکڑ لیا، اس کی آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو گئے اور اس نے خود اپنا جسم رگڑنا شروع کیا. تو وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا خاص آدمی، اس کو کون خریدار ہے اس کا؟ انہوں نے کہا میرا اس بد شکل آدمی کا اور کسی کام کے نہ آدمی کا کون خریدار ہو سکتا ہے؟ کون اس کو مجھے پسند کر سکتا ہے؟ آنسر نے کہا نہیں مجھے تم بہت پسند ہو. تو اگر کسی کا چہرہ ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگر بنایا ہوا ایسا تو پھر اسی پہ خوش ہو جائے کہ اس سے بھی بھیانک چہرہ ہو سکتا تھا. جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہی اچھا ہے. شکر کرنا چاہیے. شکر کرو گے تو مزید اللہ تعالیٰ دیتا جائے گا. جزاک اللہ حضور. ہاں پیچھے آنے والی پیچھے دے دو اس کو، تم سنبھال کے بیٹھ گئی ہو. السلام السلام پیارے حضور. میرا نام طوبہ حسین ہے، میں ریجن ہمبرگ سے آئی ہوں. حضور میرا سوال ہے کہ ہم نماز میں لذت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا لذت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ لذت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ نماز کو تمہیں معنی آنی چاہیے، سوچ کے پڑھو، غور سے پڑھو جو عربی کے الفاظ ہیں. پھر سجدے میں جب جاتے ہو تو اپنی زبان میں دعا کرو، رکوع میں جاتے ہو اپنی زبان میں دعا کرو. اور جو تمہیں ہر ایک کو کوئی نہ کوئی خاص چیز ہوتی ہے جس کے لیے اس کو درد ہوتی ہے دل میں، اس کو سوچو اور دل میں لاؤ. اسٹوڈنٹ ہیں تو ان کو یہی ہوتا ہے کہ ہم پاس ہو جائیں تو ایک دم فکر پیدا ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں کہ امتحان ہے ہمارے پاس ہو جائیں. اس میں وہ لذت آنی شروع ہوتی ہے. پھر آدمی روتا ہے، چلاتا ہے، تو وہی مزہ آتا ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ عادت پڑتی چلی جاتی ہے. پھر جس طرح سوچ پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کی، پھر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت مسیح موعود نے فرمایا ہے کہ تم نماز میں کچھ نہیں سمجھ ایسی حالت پیدا ہوتی نا تو رونی شکل بنا لیا کرو، چاہے زبردستی رونی شکل بنا کے رونا آ جاتا ہے بعض دفعہ. پھر اس میں آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے انسان. ٹھیک. دعا کرو، درد سے ہو جو دعا سوچ سمجھ کے ہو تو پھر لذت آتی ہے. یہ اتنا ٹر کر کے کر لینا دعا تو کوئی فائدہ نہیں نا. دعا نکل جائے گی دل سے، اور جب دل سے نکلتی ہے تو لذت بھی آنے لگ جاتی ہے. السلام علیکم حضور. میرا سوال یہ ہے کہ جو وقف نو نہیں ہوتی ان جن کا دل چاہتا ہے وقف نو ہونے کا وہ کیا کریں؟ کہتے ہیں چڑی بیچاری کی کرے، ٹھنڈا پانی پی مرے. کچھ نہ کرے،
وہ یہ ہے کہ ان کے ماں باپ کو اس کو پہلے وقف کرنا چاہیے تھا. اگر نہیں کیا تو وقف اس لیے کیا نا تمہیں کہ دین کی خدمت کر سکو, ہے نا, اس لیے کیا نا. تو بڑے ہو کے پڑھ کے علم حاصل کر کے دین کی خدمت کرو. کوئی ڈاکٹر بن کے دین کی خدمت کر سکتا ہے, کوئی ٹیچر بن کے, کوئی زبانیں سیکھ کے. اب اپنے آپ کو وقف کر دو اور دین کی خدمت کے لیے لگ جاؤ, تو وہی وقف ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ جو وقف نو میں اسی کا کی خدمت قبول کروں گا اور باقیوں کی نہیں کروں گا. دنیا میں بے تحاشا انسان ایسے ہیں, وقف نو تو تھوڑے سے ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں, وہ وقف نو تو نہیں ہے. ہمارے زمانے میں وقف نو کی اسکیم نہیں تھی تو ہم بھی تو وقف تھے نا. ٹھیک ہے, بس یہ کہ صرف یہ کوئی وقف نو سے نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اگر وقف نو کا تم ٹائٹل لگا لو اور تمہارے نماز تم نہ پڑھتی ہو باقاعدہ, قرآن شریف تم نہ پڑھتی ہو, دین کی خدمت کا جذبہ نہ ہوگی, میں وقف نہ ہوں, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں, تمہارا کوئی وقف نہیں ہو, قبول ہی نہیں ہوگا اللہ کے نزدیک. ٹھیک ہے. ایک دوسری لڑکی ہے وقف نہ نہیں ہے, وہ نمازیں بھی پڑھتی ہے, قرآن بھی پڑھتی ہے, دین کا علم بھی حاصل کرتی ہے, خدمت بھی کرتی ہے, وہ تو وقف نہ سے زیادہ بہتر ہے. اچھا ہاں, پیچھے اینکوں والی, تو تمہارے سے پیچھے اینکوں والا ہے, سفید دوپٹے والی جو ہے, گلابی اسکارف سے آگے سفید دوپٹے والی اینک والی, کھڑی ہو جاؤ نا, اینکوں والی کھڑی ہو. یہ سامنے بیٹھی ہے میرے, تم نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا تھا, ہاتھ کھڑا کیا تھا نا, بولو کھڑی ہو جاؤ. شرماتے کیوں, ایسے ہی کون سا مسئلہ کھڑا ہونے میں. السلام علیکم حضور, میرا نام ہے سمامہ منصور احمد, میں بادسودن سے ہوں. میرا سوال تھا بچے کو پیدائش سے پہلے کیوں وقف کرتے ہیں, اس کے بعد کیوں نہیں کر سکتے؟ کس نے روکا اس کے بعد کرنے سے؟ کسی نے نہیں روکا. وقف نو اسکیم جو ہے, وہ اسکیم جو شروع کی تھی تقریباً مسیح رابع نے, وہ اس لیے تھی کہ ماں باپ پیدائش سے پہلے حضرت مریم کے جو اسوہ ہے, ان کی دعا ہے, اس کو مانگتے ہوئے اپنے بچے کو وقف کریں پیدائش سے پہلے, اور پیدائش کے دوران میں اس کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو وقف بچہ عطا فرمائے وہ دین کا خادم ہو. ٹھیک ہے. تو حضرت مریم کی والدہ نے دعا کی تھی نا یہی ہیں. تو پھر اس کے لیے مستقل دعائیں ہوتی رہیں, اور پھر جب وہ بچہ پیدا ہو جائے تو پھر اس کے لیے دعائیں ہوں, اور پھر اس کی تربیت بھی اس لحاظ سے ہو, اس کی اٹھان اس لحاظ سے ہو, تاکہ وہ دینی خدمت کرنے والا بن سکے. باقی یہ ہے کہ بعد میں بھی اگر اچھی تربیت کرتے ہیں ماں باپ, بچے وقف کرتے ہیں. بہت سارے وقف زندگی ہیں, جامعہ میں پڑھ رہے ہیں جو وقف نو نہیں ہیں, اور جامعہ میں پڑھتے ہیں وقف کر رہے ہیں, دوسرے خدمات بھی کر رہے ہیں جماعت کی. ہاں ٹھیک ہے. نیلی کھڑی ہو جاؤ, ہاں کھڑی ہو جاؤ. السلام علیکم پیارے حضور, میرا نام بھی مریم قیوم ہے, میں ہائی کروڑا مارک سے ہوں. میں نے ایک دعا کی خط درخواست ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ فضل کر دے. میرے کزن 9 دن پہلے فوت ہوئی ہیں. میرے خالہ کے بڑا بھائی تھے, میرے خالہ کے سب سے بڑا بیٹے تھے. اچھا, بشیر آباد سے تھے, وہ بھی وقف نو تھے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اچھا بیٹھ جاؤ. ہاں کھڑی ہو جاؤ. السلام علیکم پیارے حضور, السلام. میرا نام تفصیلہ اعجاز احمد ہے. میری ایک دوست ہے, اس نے کہا تھا کہ ہم اللہ یا علیہ السلام کی انگوٹھی ان 2 انگلیوں میں نہیں پہن سکتے, کیونکہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے وہ ان 2 انگلیوں میں پہنتے تھے. تو میرا سوال ہے کہ ہم کون سی جس انگلی تمہاری پوری آتی ہے پہن لیا کرو, کسی نے نہیں روکا ہے. بڑی انگلیاں ہوتی ہیں تو میں انگوٹھیاں دیتا ہوں بعضوں کو, میں کہتا ہوں یہیں پہن لو, بڑی نہیں آتی تو. تھوڑی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. بیٹھ جاؤ. تمہیں اگر بڑی انگوٹھی تمہارے پاس ہے نا لیسلا کی, تو یہاں نہیں پوری آتی تو یہاں پہن لو. ٹھیک ہے جی. ہاں السلام علیکم پیارے حضور. اللہ کی خاطر گواہی دیتے ہو تو انگلی اٹھاتے ہو یہ والی ہیں, اس انگلی پہ
کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ کو گواہ ٹھہرانے کے لیے تم اس کو اٹھاتے ہو، تو اللہ کے نام یہاں نہیں رکھ سکتے. یہ عجیب تماشا ہے. آپ نے کل ہماری مسجد دارالمان کا افتتاح فرمایا تھا، تو میرا سوال تھا کہ اگر امام صاحب مردوں والی سائڈ پہ نماز پڑھا رہے ہوں تو عورتوں والی سائڈ پہ اگر آواز آنی بند ہو جائے تو اس صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی اپنی نماز پڑھ لو. ٹھیک. اور حضور دعا کی درخواست تھی، میرے نانا ابو خواجہ برکات احمد پاکستان میں رہتے تو تمہاری مسجد تو اتنی قریب ہے، ساتھ صرف ایک اسکرین لگی ہوئی ہے، اگر آواز بند بھی ہو جائے تو امام کی آواز پہنچ سکتی ہے وہاں. صرف سوائے اس کے کہ جس کو ہیئرنگ ایڈ لگی ہو اور وہ بھی سنتا نہ ہو، بہرا ہو تو اس کو نہیں آواز آئے گی اور دوسروں کو تو آ جائے گی. ہاں کھڑی ہو. السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام امت الشافی احمد ہے اور میں نے پوچھنا تھا کہ میں آگے جا کے کیا پڑھوں. تم جو ہمارا دل چاہتا ہے بن جاؤ. تمہیں دلچسپی کیا ہے؟ ابھی نہیں سوچا. نہیں سوچا؟ پھر سوچنا، پھر بتانا. تو اپنے پیچھے جو بیٹھی ہے لڑکی اس کو دو. السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام امت الکافی ہے، جماعت علم سائنس سے. حضور آپ نے اپنے پوتے کا کیا نام رکھا ہے؟ ابھی تو تمہیں یہی نہیں پتہ لگا؟ اچھا معاذ رکھا ہے. پیارا نام ہے. اچھا. حضور اچھا سوال کرنا ہے تو کرو. حضور لیمسا میں بھی ایک مسجد بنجے خاص ہوا. اچھا چلو، جزاکم اللہ. جو تمہارے پیچھے ہے اس کو دے دو. پیچھے 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 اس سے پیچھے جو سوال کرنے والی ہے، کھڑی ہو جاؤ. السلام علیکم حضور، میرا نام سمن بھٹی ہے وسپان اوسط سے. میرا سوال ہے ایک وقفے نو کی بچی پولیس بن سکتی ہے؟ ہمیں آپ کے وقفے نو میں ضرورت نہیں پولیس کی. احمدی ایسے جرم کرتے ہی نہیں کہ پولیس میں اس کی ضرورت ہو. ہے جب تم پولیس میں جاؤ گی نا تو پولیس کے لیے علیحدہ ٹریننگ کالج تو کوئی نہیں ہے. تمہیں مردوں کے ساتھ ہی ٹریننگ لینی پڑے گی، وہیں رہنا پڑے گا، وہی ٹریننگ کرنی پڑے گی، انہیں کا لباس پہننا پڑے گا، وہ یونیفارم پہننا پڑے گا. نہ تمہارا پردہ رہے گا، نہ حجاب رہے گا، نہ حیا رہے گی. اس لیے وقفے نو کا سوال نہیں، کوئی احمدی لڑکی کو بھی پولیس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جی حضور، میرا ایک اور سوال ہے، آپ اپنی تقریریں خود لکھتے ہیں یا کسی سے لکھواتے ہیں؟ اور کسی لکھتا ہوں، کسی فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوتا دوسروں کے. تو میں تو آخری وقت میں مضمون لکھ کے لے جا رہا ہوتا ہوں، یا بعض وہیں آتے ہیں. اور جو میں لکھتا ہوں نوٹس لے کے جاتا ہوں نا، وہ میرے نوٹس میرے علاوہ پڑھ بھی کوئی نہیں سکتا. چلو کوئی دوسرا تقریر لکھ کے دے ہی نہیں سکتا مجھے، سوائے اس کے کہ میں جو بعض حوالے ہوتے ہیں نا کتابوں کے. سن رہی ہے میری بات؟ سوال کرنے والی کھڑی ہو. جو بعض کتابوں کے حوالے ہوتے ہیں نا وہ میں نکال کے دے دیتا ہوں کہ یہ حوالے کتاب میں سے پرنٹ کر کے مجھے دے دو. پرائیویٹ سیکٹری کو. باقی اس کو بیان کرنا، اس کو لکھنا، بلکہ بعض دفعہ میں پرنٹ بھی نہیں کرواتا، وہ کتابوں کے حوالے بھی اپنے ہاتھ سے خود ہی لکھ لیتا ہوں. آگے پچھلے پیچھے دے دو مائکرو فون، اسی سے پیچھے جو بیٹھی ہے. نہیں، یہ جو پیچھے بیٹھی ہے اس کے، جس نے سوال کیا تھا اس کے پیچھے بیٹھی ہے جو. السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام رومانہ احمد ہے اور میں 7ویں کلاس کو ناظم میں پڑھتی ہوں. حضور میں نے آپ کو دعا کی درخواست دینی تھی اور میرے پاس ایک سوال ہے. اگر ایک پرسن مجھ سے پوچھتا ہے کہ ہم سیرت النبی کا جلسہ کیوں نہیں مناتے، جیسے ہم یوم خلافت، یوم مسیحمت یا یوم مسلمات مناتے ہیں. کون کہتے ہیں ہم نہیں مناتے؟ ہم میلاد النبی کا جلسہ اس دن نہیں کرتے جو غیر احمدیوں نے شروع کیا ہوا ہے. سیرت النبی کا جلسہ تو شروع ہی احمدیوں نے کیا تھا، اس سے پہلے ہوتا ہی نہیں تھا. جب ہندوؤں نے اور عیسائیوں نے آن وسلم پہ اعتراضات شروع کیے، اس وقت سب سے بڑھ کے تو پہلے حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، اور مسلم موت کے زمانے میں جلسے شروع ہوئے اور جلسے کیے جاتے ہیں سیرت النبی کے جلسے. اور قادیان میں بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا تھا کہ اس جلسوں کے دوران بعض دنوں میں یہ نہیں کہ منع ہے ہمیں، میلاد النبی والے دن بھی وہاں جلوس بھی نکلا کرتے تھے. جلوس سے مراد ہے کہ صلی اللہ پڑھتے ہوئے لوگ گزرا کرتے تھے گلیوں میں سے. اس لیے منع کوئی نہیں، ہم کرتے ہیں، اور ہم نے ہی یہ شروع کیا. انہوں نے تو صرف میلاد النبی ایک دن سال میں کر لیتے ہیں اور اب چند باتیں کر کے اور بیٹھ جاتے ہیں، عمل کرتے نہیں. ہم تو سارا سال سیرت النبی کے جلسے مناتے ہیں.
تو جرمنی میں ہر جگہ منا رہے ہوتے ہیں, نہیں مناتے تم لوگ؟ کئی جلسے مناتے ہو ہیں, اور ہم سب سے زیادہ بڑھ کے آن سلم پہ اعتراضوں کے جواب دیتے ہیں. کون سے مسلمان صدر نے یا کسی بادشاہ نے یا ان کے علماء نے جب کارٹونوں کا جانور میں قصہ ہوا تو جواب دیا تھا؟ میں نہیں دیا تھا نا سب سے پہلے جواب بڑھ کے, اور مسلسل کئی خطبوں میں دیا تھا. اس کے بعد جو کئی دفعہ سوال اعتراض اٹھتے ہیں دیا تھا. میرے پہلے خلفاء بھی اس طرح دیتے رہے. اب جو میرے جتنے خطبے تھے نائجیریا کے اخباروں نے ان کی ٹرانسلیشن کر کے وہاں شائع کیا, اور انہوں نے لکھا کہ آن سلم کی سیرت پہ اور اس طرح اس الزام کے جواب پہ اتنا اچھا جواب ہمیں آیا کہ ہم سب کو یہ سیکھنا چاہیے. تو لوگ تو ہمارے سے سیکھتے ہیں, تم کہتی ہم مناتے نہیں. ہم تو بہت مناتے ہیں. ہم سال میں ایک دفعہ نہیں مناتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہر وقت مناؤ. گن گن کے یار کا ذکر نہ کرو, کرتے چلے جاؤ. ٹھیک. حضور میرے پاس دوسرا سوال بھی ہے. کیا مجھے آپ سے 2 پین مل سکتے ہیں جس کے ساتھ میں اور میری بہن تھیس لکھ سکیں؟ ابھی فی الحال تو ہے نہیں, میرے دفتر سے لے لینا. وہ اپنی ساتھ والی کو دو. السلام علیکم پیارا حضور, میرا نام اور یہ ہے کہ ایک پکی عمر ہوتی ہے جب روزے رکھنے پڑتے ہیں. جو گنو ایک بشتے کیا کہتی ہے, جو کون سی عمر سے روزے رکھنے چاہیے؟ کون سی عمر سے روزے رکھنے چاہیے؟ جب تم ابھی اسٹوڈنٹ ہو اور تمہاری گروتھ کی عمر ہے تو روزے نہ رکھو, لیکن ایک آدھ روزہ رکھ کے عادت ڈالنی چاہیے. اور جب 17-18 سال کی ہو جاؤ ہیں تو پھر روزے رکھنے چاہیے. لیکن اس وقت بھی اگر امتحان ہے اور بڑے مسائل ہیں اور پریشانی ہے, لمبے روزے نہیں رکھ سکتے, تو وہ روزے بعد میں پورے کر لو. لیکن بہانہ نہیں کرنا چاہیے روزے رکھنے میں. لیکن جو بھی 18 سال کی عمر جو ہے نا, یہ میچور عمر ہوتی ہے, اس میں روزے رکھ لینے چاہیے. فرض ہے اس سے پہلے روزے رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چلو پیچھے دے دو اپنے کوئی پیسے, ہاتھ کھڑا کیا ہو جس لڑکی نے. السلام علیکم پیارے حضور, میرا نام فاریہ ملک ہے اور میری آپ سے دعا کی درخواست ہے. میری نانی امی ٹھیک نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ فضل کرے, آئندہ اس کو پیچھے والی تو دے دو. السلام علیکم پیارے حضور, میرا نام عدیلہ خالد ہے. میرا سوال ہے کہ لڑکیوں کے لیے کیوں نہیں کوئی جامعہ ہے؟ جامعہ؟ ہاں جی. جب ہمارے اتنے وسائل ہو جائیں گے تو لڑکیوں کے لیے بھی کھول لیں گے, پہلے لڑکوں کو تو پورا کرنے دو. لڑکیوں کے لیے ربوہ میں مثلاً عائشہ اکیڈمی ہے, جہاں وہ لڑکیاں دینیات کی تعلیم بھی لیتی ہیں, حفظ قرآن بھی کرتی ہیں. کینیڈا والوں نے بھی کھول لیا ہے, انہوں نے بھی عائشہ اکیڈمی کھول لی ہے, وہاں بھی دینیات کی تعلیم. ان کی پہلی بیچ جو ہے وہ پاس آؤٹ ہوا ہے, تو دینیات کا کورس انہوں نے کیا 2 سال کا. قرآن کریم کی حفظ کی کلاس لگتی ہے, حفظ بھی کروائے جاتے ہیں وہاں. تو جرمنی والے بھی جب ان کے وسائل ہوں گے کھول لیں گے. پیچھے والی کو دے دو. السلام علیکم پیارے حضور, میرا نام سلسبیل ظفر ہے, حلقہ فریڈ بیک میٹر سے. اس سال ہم انڈیا سے ہو کے آئے ہیں, قادیان سے, اور میں نے پوچھنا تھا, ہم بیت الدعا گئے تھے تو وہاں فوٹوز بنانے کی کیوں ضرورت نہیں, کیوں فوٹوز اجازت نہیں ہے؟ لوگ بنا لیتے ہیں اس لیے کہ وہاں زیادہ تر بعض دفعہ پھر بعض لوگ بدعات میں پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان بدعتوں کو ختم کرنا ہے. ویسے تو بیت الدعا کی تصویریں ہمارے کیلنڈروں میں یا لٹریچر میں چھپی ہوئی ہیں, لوگ دعا کرتے ہوئے کھڑے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں, حرام نہیں ہے. پیچھے چلو, پیچھے وہ ہاتھ کھڑا کیا اس نے. ہاں جی السلام علیکم, میرا نام امت لالا ہے, میں فرینکفرٹ سے ہوں, اور میرا سوال ہے کہ جماعت احمدیہ کا صحیح مطلب کیا ہے؟ جماعت احمدیہ کا صحیح مطلب کیا ہے؟ جی احمدی کون ہے؟ ہم احمدی کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں. مانتے ہیں. جب تمہیں پتہ ہے مردم شماری کیا ہوتی ہے؟ نہیں پتہ. سینسس پتہ کیا ہوتا ہے؟ انگلش میں سینسس کہتے ہیں اسے, نہیں پتہ؟ جرمن مجھے نہیں آتی. ہاں, جب ہر 10 سال کے بعد حکومت اپنی لوگوں کی آبادی جو ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہے نا ملک کی, جی پھر دیکھتے ہیں مرد کتنے ہیں, عورتیں کتنی ہیں, بچے کتنے ہیں, پڑھے لکھے کتنے ہیں, مختلف مذہب کے لوگ کتنے ہیں. یہ جو سارا ڈیٹا اکٹھا کرتی ہے نا گورنمنٹ آفٹر 10 ایئرس, 10 سال کے بعد, اس کو مردم شماری کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. 1900 بات تو سنو ٹھیک کہاں سے ہے. 1901 میں, یہ پہلے لڑکوں نے بھی سوال کیا تھا, 1901 میں جب مردم شماری ہو رہی تھی نا انڈیا کی, اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ احمدی جو ہیں
وہ اپنے آپ کو مردم شماری میں احمدی مسلمان کر کے لکھیں تاکہ ہم غیر احمدی مسلمانوں سے ہمارا فرق ہو جائے، تاکہ کیونکہ احمد نام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے، ٹھیک ہے، محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے، اور احمد کا جلوہ جو ہے اس زمانے مسیح موعود کے زمانے میں زیادہ دکھایا جانا ہے، جو نرمی اور پیار اور محبت سے اسلام کا پیغام پہنچایا جانا ہے، یہی مسیح موعود کا کام تھا، ٹھیک ہے، اس لیے احمدی ہم لکھتے ہیں تاکہ ہم اسلام کی تبلیغ پیار اور محبت سے کرتے جائیں اور دوسرے مسلمانوں سے ہمیں فرق نظر آئے، کیونکہ حدیثوں میں بھی آیا ہے، بخاری میں بھی ہے کہ جب مسیح موعود آئے گا تو جنگوں کا التوا کرے گا اور خاتمہ کرے گا، ٹھیک؟ میں نے دعا کی درخواست کرنی اچھا، اللہ تھی۔ تعالیٰ فضل کرے، اس کو پچھلے والے کو دے دو۔ السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام فیضیہ رحمان شاہ ہے، میں عبدالغنی شاہ کی پوتی ہوں۔ میں نے کہنا تھا آپ میرے ابو کے لیے دعا کریں۔ اچھا چلو، شاہ سوال نہیں ہے کوئی؟ جی سوال ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، میں نے پوچھنا تھا ترکیوں کی عید پہلے کی ہم سے ایک دن ہوتی ہے؟ مجھے کیا پتا ہوں، ترکیوں سے پوچھو کیوں کرتے ہیں، ہم تو چاند دیکھ کے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اگر پچھلی کو دے دو، پچھلے کو پیچھے پیچھے تمہارے لیفٹ رائٹ سائڈ پہ، رائٹ سائڈ پہ وہ ہاتھ کھڑا کیا اس لڑکی نے، ہاں۔ تو ترکیوں کی عید اس لیے پہلے ہوتی ہے، وہ بغیر چاند دیکھے کرتے ہیں اور ہم چاند دیکھ کے کرتے ہیں، چونکہ یہاں چاند تو نظر آتا نہیں کسی کو، اور کیلکولیشن کے حساب سے اس سے پہلے چاند نظر آ ہی نہیں سکتا، اس لیے ہم بڑا سوچ سمجھ کے دیکھتے ہیں کہ اس دن چاند نظر آ سکتا ہے، یا تو چاند نظر آ جائے تب ہم عید کرتے ہیں، یا اگر چاند نظر نہ آئے تو اس دن عید کرتے ہیں جب چاند نظر آ سکتے ہیں۔ ہاں، وہ سوال کرنے والی نے کرنا ہے پیچھے۔ السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام امتلالا ہے، میں ریجن منہم سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ میرے پاس ایک ترکی دوست ہے، تو اس نے کہا تھا کہ وہ جب نماز پڑھتی ہے کہ وہ نیل پالش نہیں کرتے، اس لیے کیا نہیں کرتے؟ وہ نیل پالش نہیں لگاتے، اس لیے وضو نیل پالش نہیں لگاتے تو ہر دفعہ نیل پالش جب لگائی ہوتی ہے تو پہلے نماز سے پہلے اس کو اتارتے ہیں؟ ہاں جی، یا لگاتے ہی نہیں ہیں؟ نہیں، اس نے کہا جب وہ نیل پالش لگاتی ہے تو پھر وہ پہلے وہ اتارتی ہے اور پھر وضو کرتی ہے۔ پھر اس کا مطلب وہ نماز پڑھتے ہی سال میں ایک دفعہ ہے، ہر دفعہ وہ نہیں ہو سکتا کہ 5 دفعہ نیل پالش لگائیں اور 5 دفعہ اتاریں ہیں۔ نیل پالش کیا چیز ہے؟ نیل پالش جو ناخن جو ہے نا تمہارے، وضو اس لیے کرتے ہیں کہ ہاتھ دھل جائیں اور صاف ہو جائیں، منہ دھل جائیں صاف ہو جائیں، ناک صاف ہو جائے، گلا صاف ہو جائے، منہ صاف ہو جائے، بازو پاؤں ہر جگہ وضو کرتے ہیں جب صفائی کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو نیل پالش جب تم لگاتے ہو تو نیل پالش تو سیل کر دیتی ہے، اس کے اندر کوئی ہوا تو نہیں نہ جاتی ناخن اور نیل پالش کے درمیان؟ نہیں نہ جاتی؟ بس پھر جب ہوا نہیں جاتی تو اس کا مطلب اوپر سے نیل پالش کے اوپر جو گند تھا وہ صاف ہو گیا، تو نماز جائز ہے، کوئی ضرورت نہیں اتارنے کی۔ اب یہاں سے شروع کرو۔ ہاں، تم کالے دوپٹے والی۔ السلام علیکم حضور، میرا نام شازیہ ہے، میں فرینکفرٹ سے ہوں۔ میرا سوال ہے، آپ جب سوتے ہو آپ جو یہ سر پہ جو لگاتے ہو آپ اتارتے ہو کہ آپ اس کے ساتھ سو جاتے ہو؟ سر پہ لگاتے ہیں، سو جاتے ہیں؟ بڑا بچوں والا سوال ہے تمہارا، ہیں؟ تمہارے ابو نے کبھی ٹوپی پہنی ہے؟ تم نے یہ پہنا ہوا اسکارف تم گھر جا کے سوتی ہو، اس کو پہن کے سوتی ہو، اتار دیتی ہو؟ اتار دیتی ہوں۔ تو پھر میں بھی اتار دیتا ہوں۔ تمہارے ابو ٹوپی پہنتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے؟ جی۔ تمہارے ابو ٹوپی پہنتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے؟ ہاں جی۔ اتارتے نہیں وہ؟ اسی طرح پہن کے سو جاتے ہیں؟ نہیں، وہ اتار کے سو۔ پھر یہ کوئی چپکا تو نہیں ہوا گوند سے؟ دو سوتے کیا، میں دفتر میں اکیلا بیٹھا ہوتا ہوں میں اتار دیتا ہوں، سفر میں اتار دیتا ہوں۔ السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام خولا رشید ہے اور میں نے آپ کو دعا کی۔ اچھا چلو، اللہ تعالیٰ فضل کر دے۔ پیچھے دو سوال کرنا تو کرو۔ السلام علیکم حضور، کھڑی ہو۔ السلام علیکم پیارے حضور، حضور جب وہ دن آئے گا جب جرمنی کے رہنے والے لوگوں کا بڑا طبقہ احمدی ہوئے گا، کیا وہ دن ہم دیکھنے والے ہیں یا ہمارے آنے والے دیکھنے والے ہیں؟ وہ دن کب آئے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، میں تو پیش گوئی نہیں کر سکتا، لیکن انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ اب تم لوگ دعائیں کتنی کرتے ہو، کوشش کتنی کرتے ہو، اپنی حالتوں کو کتنا عملی طور پہ بدلتے ہو، نیک نمونہ کتنا دکھاتے ہو، ہیں؟ تو اگر سارے کرنے لگ جاؤ تو وہ دن انشاءاللہ آ جائیں گے، جلدی آ جائیں گے دنیا کو غلبے کے۔ لیکن آثار تو شروع ہو گئے ہیں نا دنیا میں، اگر لاکھوں بیعتیں ہوتی ہیں ہر سال، اس لیے ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے تھوڑے پیمانے پہ نظارے دکھا رہا ہے۔ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے تمہاری دعا پہ، تمہاری دعا سے مراد ہے ساری جماعت دعا کرے۔ ٹھیک، پیچھے دو۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام انیکا ہے اور میں فرینڈ سے ہوں, اور میں نے پوچھنا تھا کہ میں نے سنا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا تھا کہ ایک آدمی آئے گا جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھے گا اور اس کی ایک آنکھ بری ہوگی اور ایک ہاتھ. وہ ٹھیک ہے, وہ دجال کی حدیث ہے, بڑی لمبی حدیث ہے. ایک آنکھ سے کانا ہوگا, ایک آنکھ پھولی ہوئی ہوگی, ہیں وہ پھولا نکلا, وہ لمبی حدیث ہے. وہ دجال کے بارے میں ہے. دجال جب آئے گا تو دجال جو بڑی طاقتیں ہیں جو دین کو نہیں سمجھتی, ان کی دین کی آنکھ جو ہے, دائیں آنکھ جو ہے وہ اندھی ہے, ہیں, اور بائیں آنکھ جو دنیا کی ہے اس کی نظر سے وہ دیکھتے ہیں. اور سورہ کاف پڑھو, ہیں, تمہیں پڑھنی آتی ہے نا جرمن, سورہ کاف پڑھو, اس میں ترجمہ لکھا ہوا ہے, اس میں تھوڑے تھوڑے فٹ نوٹ بھی لکھے ہوئے ہیں, وہ پڑھو تمہیں سمجھ آ جائے گی. ٹھیک, اور پیچھے تو السلام علیکم حضور. میرا نام مہر کافی اظہر ہے اور میں کھرن سے ہوں, اور میرا سوال یہ تھا کہ وقف نو بچی پرائمری اسکول ٹیچر بن سکتی ہیں؟ ہاں بن سکتی ہے, لیکن یہاں پڑھنے کے لیے کوشش یہ کرو کہ ایسی جگہوں پہ جا کے داخلہ لو جہاں تمہیں خود اسکارف میں پڑھنے کی اجازت ہو. اگر نہیں تو کم از کم اسکول میں اگر تمہارا زبردستی اسکارف اتارتے ہیں تو اتار کے پڑھنے کے بعد پھر گھر اسکول کے گیٹ سے باہر نکلتے ہی اسکارف تمہارے سر پہ ہونا چاہیے, 2 ساتھ والی کو. السلام علیکم پیارے حضور. میرا نام ماہم ہے. میرا ایک سوال ہے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو آپ کے پوتے کے لیے مبارک دینا چاہتی ہوں. سوال کرو جلدی سے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے. سارے بیٹوں نے, لڑکوں اور لڑکیوں نے ایک ہی طرح کا سوال اکٹھا کیا ہوا ہے, اس کا جواب میں لڑکوں کو دے چکا ہوں. وہاں سے میں پوچھنا تھا کہ باپوں کے قدموں کے. باپوں کا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ حضرت مسیح وسلم نے فرمایا ہے, یہ کسی صحابی نے پوچھا کہ کس کا حق مجھ پر زیادہ ہے, مطلب کون زیادہ حق رکھتا ہے, ماں یا باپ میں سے؟ ہم تو تیری ماں. آپ نے پھر ہم نے کہا تیری ماں, ہم نے کہا پھر ہم نے کہا تیری ماں, پھر چوتھی دفعہ کہا تیری باپ, تیرا باپ, کیونکہ ماں جو ہے وہ بچے کو پیدا بھی کرتی ہے, اس کی خاطر درد بھی اٹھاتی ہے, اس کی تکلیف بھی اٹھاتی ہے, اس کی تربیت بھی کرتی ہے. باپ تو باہر کے کاموں میں لگا رہتا ہے نا, گھر میں تو ماں ہوتی ہے, اور ماں کے ساتھ زیادہ تعلق رہتا ہے بچوں کا. تربیت کا جتنا وقت ہے وہ ماں کے ساتھ گزرتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اگر ماں نیک تربیت کر لے گی تو بچہ جنت میں جانے والا ہوگا. اگر ماں نیک تربیت نہیں کرتی تو کوئی جنت نہیں ہے, وہی جنت دوزخ میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, چلو اس کو دو. السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال ہے کہ جب گھر میں بس عورتیں اور لڑکیاں ہوں اور باجماعت نماز پڑھنی ہو تو عورت نماز پڑھا سکتی ہے؟ ہاں پڑھا سکتی ہے. پیچھے دے دو, وہ اس نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. جلدی. السلام علیکم پیارے حضور. میرا نام نادیہ احسان ہے اور میں غیرہ مارگ سے ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ وہ جو پیسے ہم صدقے کے لیے جمع کرتے ہیں ان میں سے جب ایمرجنسی وہ جو پیسے جو ہم صدقے کے لیے جمع کرتے ہیں ان میں سے ہم نکال سکتے ہیں جو ہمیں ایمرجنسی چاہیے ہوتا ہے؟ اگر ایمرجنسی چاہیے ہوتا ہے نکالو, لیکن اس کو پورا کرو. ٹھیک ہے, کسی اور سے مانگنے کے بجائے تم اللہ تعالیٰ سے اس کی مد میں سے لے کے مانگ لو. کوشش یہ کرو, اس کے بعد جتنی جلدی ہوگا فوری طور پر پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ. ٹھیک ہے, چلو پیچھے دے دو. پیچھے وہ ہاتھ کھڑا کیا ہو جس نے. ہاں ٹھیک ہے, یہ پکڑو. ہاں السلام علیکم. میرا نام حالہ مبشر ہے. مجھے ایک سوال تھا کہ جب ہم فرینکفرٹ جاتے ہیں وہاں مولوی کھڑے ہوتے جو قرآن شریف جرمن ٹرانسلیشن میں دیتے ہیں, ہمیں اجازت ہوتی ہے وہ لینے کی؟ کہاں جاتے ہو؟ فرینکفرٹ میں یا کہیں؟ اچھا, ویسے مجھے یہ پتہ ہے کہ میں نے ہیمبرگ سے پتہ لگا ہے, وہاں بھی مسلمانوں کی ایک مسجد ہے اور بڑا وہ جگہ ہے. وہ لوگ ہمارا ٹرانسلیشن والا قرآن کریم خرید لیتے ہیں اور پہلے چند صفحے پھاڑ دیتے ہیں اوپر سے, ہیں, جس پہ ہمارا جماعت کا نام لکھا ہوا ہے, اور ہماری ٹرانسلیشن اپنے نام سے بیچ رہے ہیں. وہ ان کو کوئی ٹرانسلیشن نہیں آتی. تم اپنی جماعت کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ کیوں نہیں خریدتی جو تم ان سے ہماری زیادہ اچھا ترجمہ ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے آ کے جس طرح قرآن شریف کی وضاحت فرمائی ہے نا, غیر احمدیوں کو تو اس کا علم ہی نہیں ہے. بہت سارے غیر احمدی, میں کئی دفعہ خطبوں میں بھی ذکر کر چکا ہوں, غیر احمدیوں کے حوالے بھی پڑھ چکا ہوں
کہ غیر احمدی کہتے ہیں کہ ایسی تفسیریں ہم نے پڑھی نہیں جیسی آپ لکھتے ہیں، اور غیر احمدی یہاں جرمنی میں ہمارا جرمن ترجمہ اپنے نام سے بیچ رہے ہیں. تم غلط فہمی میں نہ رہنا، ٹھیک ہے؟ چلو پیچھے دے دو. السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام فریحہ جنجوا ہے اور میں جماعت فیضن سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب جماعت ہو رہی ہو تو امام سے پہلے سورت یا دعا پڑھ لی ہو تو اپنے طور پہ دعا کر سکتے ہیں؟ نہیں، جب جماعت ہو رہی ہو تو امام کے پیچھے سب کچھ چلنا ہے تم نے. جو امام کہتا ہے وہ چلنا ہے، کرنا ہے. آگے پیچھے 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 دے دو. ہاں ہاں ہاں، پکڑو پکڑو، اس کو پچھلے والی کو دو. السلام علیکم پیارے حضور. جب ہم فلائر تقسیم کرتے ہیں تو اگر لوگ اس کو زمین پہ پھینکتے ہیں تو پھر ہم اس کو اٹھاتے ہیں، مگر سارے نہیں اٹھا سکتے ہیں. چلو جتنے اٹھا سکتے اٹھا لیا کرو، باقی ان کا کام ان کے ذمہ. فلائر تو ہم تقسیم کرنا ہے، کیونکہ اگر نہیں کرو گے تو تبلیغ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ کہنا کہ وہ پھینک دیتے ہیں. بعض لوگ پھینکتے ہیں، بعض لوگ عزت سے رکھ لیتے ہیں، بعض لوگ پھاڑ دیتے ہیں، بعض لوگ ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں، بعض لوگ تمہیں واپس کر دیتے ہیں. مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا. تم اپنا کام کیا جاؤ، ان کو اپنا کام کرنے دو. پیچھے دے دو. اس نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. نہیں، اس سے پیچھے پچھلے والے جس نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. تم نے کیا تھا ہاتھ؟ ہاں. السلام علیکم حضور، میرا نام ٹینا مریم ہے اور میرا سوال ہے کہ کچھ جو غیر احمدی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ وہ دوبارہ آئیں گے. اچھا. اور لیکن اگر کوئی عیسائی کہتا ہے تو اس کے سامنے جا کر کہتے ہیں نہیں تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، ایسے نہیں ہو سکتا. تو پھر ان کا ایمان کا مسئلہ ہے نا. اب تو ویٹیکن والوں کا انٹرنیٹ پہ بھی آ گیا ہے. 3 پادری بیٹھے ہوئے، جرمن میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے کوئی نہیں آنا. حضرت عیسیٰ نے جب یہ بات کی تھی نا کہ میں آؤں گا دوبارہ، اس وقت انہوں نے شراب پی تھی، نشے میں بات کر دی تھی. اب انہوں نے دوبارہ کوئی نہیں آنا، کیونکہ جو سارے جتنے صحیفے ہیں اور جن کی روح سے یا ان بیانوں سے بائبل کے جو حضرت عیسیٰ کے آنے کا زمانہ تھا وہ گزر چکا ہے. اس لیے ان کو پتہ لگ گیا آنا ہونا کوئی نہیں. تو اب یہ خود ماننے لگے ہیں کہ عیسائی بھی کہنے لگے ہیں کہ عیسیٰ نے کوئی نہیں آنا ہے. وہ نشے میں بات کرتی تھی. اور یہ بھی کہتے ہیں ساتھ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اور کام دے دیا ہے، کسی اور کام میں لگا دیا، اسی میں مصروف ہو گئے ہیں. دنیا کی اصلاح کے لیے آئے تھے، وہاں اصلاح تو ہوئی نہیں دنیا کی. یہاں تو چوری چکاری بدماشی سب کچھ قائم ہے. ہیں وہ تو ختم نہیں، اصلاح نہیں ہوئی، کسی اور کام کے لیے بھیج دیا بیچارے عیسیٰ کو. ہاں چلو پیچھے دو. السلام علیکم حضور. حضور میرا نام ماریہ احمد ہے اور میں سٹی ہمبرگ سے ہوں. حضور میں نے سنا ہے کہ شہید 17 لوگوں کی شفاعت کر سکتے ہیں. حضور یہ ٹھیک بات ہے؟ اور حضور شفاعت سے کیا مراد ہے؟ شفاعت سے مراد ہوتی ہے سفارش. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا گیا ہے. یا اللہ تعالیٰ جس کو کہے کہ تم اذن دیتا ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے؟ شہیدوں کا اپنا ایک مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا کہ وہ اس مقام تک اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دیتا ہے جو دین کی خاطر قربانی کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اپنے نواب محمد علی خان صاحب کے بیٹا بیمار تھا، ان کے لیے دعا کی. تو جواب آیا کہ نہیں، اس کو صحت نہیں ہو سکتی ہیں، اس کی موت لازمی ہونی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں شفاعت کرتا ہوں. شفاعت کا مطلب ہوتا ہے سفارش کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کس نے حق دیا سفارش کا. ٹھیک ہے؟ تو اس پہ حضرت نے فرمایا میں کانپ کے رہ گیا اور بڑی استغفار پڑھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں میں اذن دیتا ہوں. آیت الکرسی آتی ہے تمہیں؟ تو یاد کرو. جو وہ پڑھو گی نا پھر اس کا ترجمہ پڑھو تو میں سفارش شفاعت کا مطلب پتہ لگ جائے گا. ٹھیک؟ بلکہ پڑھو ساری واقفات 9 کو چاہیے گا. آیت الکرسی یاد کریں اور رات کو سوتے ہوئے اپنے وہ پھونکا کریں تاکہ تم لوگوں میں نیکیوں کی روح پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آؤ. سمجھ آئی؟ آیت الکرسی یاد کرو. سمجھ آ گئی؟ چلو. ہاں وہ کرسی بیٹھی کو دے دو جلدی سے. السلام علیکم پیارے حضور. میرا نام ماہنور احمد ہے. تو میرا سوال ہے کہ
वक्फ़ नौ बच्चे को पूरी 5 नमाज़ें दिन में पढ़नी चाहिए या सिर्फ 3-4 काफ़ी हैं? तो वक्फ़ नौ का क्या सवाल है? हर मुसलमान के लिए 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, हर एक को पढ़नी चाहिए। 3-4 बाकी तुम बख्शवा के आई हुई हो नमाज़ें हैं? वक्फ़ नौ का सवाल नहीं, हर जो सच्चा मुसलमान है उसके लिए 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, ठीक है। कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ 5 नमाज़ों का वक्त। आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के हमें बताएं कि किस तरह पढ़नी है, कौन कौन से वक्त पे पढ़नी है और कितनी तादाद में पढ़नी है। इसलिए ये तो फ़राइज़ है, हैं? और अरकान इस्लाम क्या हैं? आते हैं? वक्फ़ नौ की बच्ची को अरकान इस्लाम ही नहीं आते, तो वक्फ़ नौ की ट्रेनिंग क्या कराई है आपने? किसको आते हैं बताओ? खड़ी हो। जिसको अरकान इस्लाम नहीं आते उसको नमाज क्या पढ़नी है बेचारी ने? वो माइक्रोफोन लो। इधर दे दो जल्दी से। कलमा तैयब, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। समझ आई? कलमा के बगैर तो मुसलमान नहीं हो सकती। नमाज फ़र्ज़ है 5 वक्त के लिए, उसको पढ़ना ज़रूरी है, उसके बगैर तो मुसलमान नहीं हो सकती। रोज़ा है, फिर जिन पे फ़र्ज़ है रोज़ा उनके लिए यहाँ छूट है। नमाज फ़र्ज़ है हर एक के लिए, इसमें कोई छूट नहीं। बाकी जो अरकान हैं उनमें है कि तुम रोज़ा रखो, बीमार हो तो नहीं रख सकते, मुसाफिर हो तो नहीं रख सकते, छोटी उम्र है तो नहीं रख सकते, जब फ़र्ज़ हो जाए तो रखने को रखो, शराइत पूरी करते हो। ज़कात उन पे जिनके पास पैसे हों और एक हद तक माल इतना हो जो पूरा साल उनके पास रहे, या जानवर हों या और जायदाद हो, वो ज़कात देते हैं, ख़र्च करते हैं, ठीक है, फ़र्ज़ है। और हज उन पे फ़र्ज़ है जो ज़िंदगी में एक दफ़ा ही उन लोग करते हैं, जो रास्ते का ख़र्च भी दे सकते हों, अमन और सुकून की हालत भी हो, ठीक। तो नमाज तो 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। तुमने कहीं अपने अम्मा अब्बा को 3 नमाज़ें पढ़ते देख लिया, तुम समझी 3 नमाज़ें होती हैं? 3 नहीं होती, नमाज़ें 5 होती हैं। फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। जो 5 नमाज़ें नहीं पढ़ता वो अहमदी नहीं, हज़रत मसीह मौद अलैहि सलाम ने लिखा है, ठीक है। वो आखिरी में बैठी, आखिर वाली को दे दो। हाँ, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। एक आखिरी सवाल है बस, उसके बाद छुट्टी। तुमने सवाल नहीं किया? कोई किया था? हाँ, ऊंची ऊंची आवाज़ नहीं आ रही, माइक्रोफोन आवाज़ नहीं पहुंच रही। हाँ। मेरा सवाल है कि वाक़ा तीनों वकील बन सकती है? वकील जी। वकालत पढ़ सकती हैं, प्रैक्टिस नहीं करनी, प्रैक्टिस करने से पहले मुझे पूछे। एज केस लड़ सकती है अदालत में? नहीं। तुम खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, चलो जल्दी से। कुर्सी वाले के आगे जिसने हाथ खड़ा किया वो भी खड़ी हो जाए। कुर्सी वाले के आगे हाथ खड़ा किया ना, खड़ी हो जाओ। हाँ चलो ठीक है, खड़ी हो। तुम भी उससे बैठी हो ना, कुर्सी खड़ी हो, बस खड़ी रहो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर, मेरा नाम नाइला है। मैंने पूछना था कि कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों के आगे, जब वो फ़रिश्तों के आगे गए थे तो फिर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के से कहा था कि वो सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आगे झुक जाएं, और वो शैतान ने कहा था, शैतान फरिश्ता नहीं था इसलिए नहीं झुका। और मैं पूछना था कि शैतान ये तो नहीं था कोई जन्नत में कोई आसमान पे बैठे हुए थे, जन्नत ये दुनिया ही थी, ठीक है। अल्लाह ताला ने आदम को, एक नहीं आदम पैदा हुआ, उससे पहले भी आबादियाँ थीं। वहाँ पुराने लोग ऑस्ट्रेलिया में मसलन रहते हैं, वो कहते हैं हम 45,000 साल पुराने लोग हैं, ठीक है। यहाँ आदम की उम्र तो 6,000 साल है सिर्फ। इसका मतलब बहुत सारे आदम पैदा हुए हैं। इस दुनिया में ही आदम था, और यहीं नेकियां करने वाले जो थे हुक्म, उनको मानने वालों को कहा था कि इसके सामने झुको ताकि नेकियां करो जिन पे फरिश्तों का असर होता है। जो शैतानी सिफत थे, जो इनकार करने वाले थे, उनको अल्लाह ताला ने कहा, उसने कहा कि हम तो नहीं मानेंगे ये बात। अल्लाह ताला ने कहा ठीक तुम चले जाओ, ठीक है।
शैतान फरिश्ता नहीं था. फरिश्तों को कहा था फरिश्ते झुक गए, शैतान फरिश्ता नहीं था इसलिए वो नहीं झुका. ठीक. हाँ जी तो हाँ. अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर, मेरे पास एक सवाल है. जब एक बच्चा ज़िंदगी पे आता है उसके कान में क्यों अज़ान देनी चाहिए? दाएं कान में अज़ान देते हैं, बाएं कान में तकबीर कहते हैं. ठीक है, ताकि पहली आवाज़ जो उसको यहाँ ज़िंदगी में आके हो वो अल्लाह ताला के नाम उसके कान में पड़े, कलमा तैयबा उसके नाम पड़े. इस मोमिन का यही काम है कि अल्लाह और उसके रसूल का नाम उसके कान में पड़े ताकि वो तौहीद पे कायम हो और उस रसूल का नाम पड़े जो तौहीद में कायम करने में सबसे बड़ा रसूल है. ठीक है, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान हो. चलो अब वक्त ख़त्म और आ जाओ अनाउंसमेंट करो. तो माइक्रोफोन ले लें ताकि इनको समझ आ जाए. जल्दी 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 जल्दी. चलो इस बहाने एक्सरसाइज ही हो जाएगी. चलो सैयदी प्यारे आका अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. जमात अहमदिया जर्मनी में हर साल माह सितंबर व अक्टूबर में मरकज़ के मुकर्रर करदा निसाब बेवक्फ़ नौ का सालाना जायज़ा लिया जाता है. गुज़श्ता साल 2013 में होने वाले सालाना जायज़ा निसाब में अपनी अपनी उम्र के ग्रुप में पहली 3 पोजीशंस हासिल करने वाली वक़फ़ात नौ को इनाम दिए जा रहे हैं. 11 साल के ग्रुप में अव्वल अदीला दिलशाद स्टुटगार्ट नॉर्थ से, आ जाओ. अमतुल शाफ़ी अहमद हानाउ मिटर से, सायरा वहीद फ्लॉसहाइम माइनटाउन से. 12 साल वाले ग्रुप में अव्वल मलीहा सोहेल वीस्पान ऑस्ट, मुबारिज़ा माजिद ग्रीसहाइम सवाय. जल्दी उठो, टांगें सो गई हैं, आराम आराम से आ जाओ. जाज़बा बट क्रानिश्टाइन ऑस्ट डार्मस्टट. क्या हुआ था? 13 साल के ग्रुप में अव्वल अतियातुल करीम अहमद फ्रीडबेयर. इस तरह. अच्छा अच्छा. आयशा अहमद गोडेलाओ, सजीला शकील फ्रीडबैक वेस्ट. ये पुश कर दो इधर मेरी तरफ सारी. 14 साल के ग्रुप में तैयबा नसीर अहमद म्यूनस्टा, हानिया जफ़र फ्रांगनथाल, खौला रशीद हाइडलबर्ग. 14 साल की हो? एक नहीं आई. खौला रशीद हाइडलबर्ग. ये किताबें ज़्यादा थी. पास किया भी था. जज़ाकुमुल्लाह. चलो फिर अस्सलाम वालेकुम.